آپ کو جوتیاں پڑیں گی. یہ ہم سب بڑے پریشان ہوئے کہ وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جوتیاں پڑیں گی. Look at the camera and say آج سے شریف خاندان یا نون لیگ کا ملک ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. Just a minute. بزنس ٹرانزیکشن ہونا اس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ تو کر دیا، لیکن جب ایٹمی دھماکہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کیا ہوتا رہا، کس قسم کی سچویشن تھی، کیا نواز شریف ایٹمی دھماکہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، کہیں سے دباؤ تھا، نہیں تھا. اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. شاہد کاکڑ عباسی نے ایک ایسی بات بتائی ہے، اس میٹنگ میں موجود تھے جب صحافیوں کو بلایا گیا. نواز شریف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا انہیں دھماکہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پہ نواز شریف کو کس نے کہا کہ آپ کو جوتے پڑیں گے. ایک بات ہوئی ہے کہ جب پریس والوں کو بلایا گیا تو وہاں نظامی صاحب نے کیا کہا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور میں میاں صاحب کے جو 7 کرسیاں تھیں ان میں بیٹھا تھا. نظامی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تو انہوں نے ایک بڑی پنجابی میں ایک بڑی سخت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب سے رائے لے رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. کچھ کہہ رہے تھے کر دیں تو اس کا ہمیں کرنا ہی پڑے گا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں بڑا دباؤ ہوگا، ہمیں فائدہ مل جائے گا اگر نہ کیا، ہم بعد میں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کی 20-30 لوگ تھے جو رائے دے رہے تھے. صحیح ہے. نظامی صاحب نے پنجابی میں کہا کہ میاں صاحب آپ کو جوتیاں پڑیں گی. یہ میں کافی عرصہ گزر گیا، نظامی صاحب بھی اب نہیں ہے تو کم از کم میں بات کر سکتا ہوں. انہوں نے بڑے تلخ، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا بات کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بڑے پریشان ہوئے کہ وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جوتیاں پڑیں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جوتیاں پڑنی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام جوتیاں ماریں گے، اگر آپ کریں گے تو پھر دنیا جوتیاں مارے گی. تو فیصلہ کر لیں کس کی جوتیاں کھانی ہیں. نہیں، یوم تکبیر جو ہے پاکستان نے منا بھی لیا، اس دن دھماکہ کر بھی دیا گیا، پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن گیا. لیکن اس کے اوپر جو ہے بہت سارے سوالات آج بھی باقی ہیں کہ کیا یہ دھماکہ جو ہے نواز شریف کی مرضی سے کیا گیا یا کسی اور کی مرضی سے تھا. کیا اس دھماکے میں نواز شریف سب سے مین کردار تھے یا کردار کوئی اور تھا. کس کے کہنے پہ کرایا گیا، کیا اس کے اوپر دباؤ تھا، امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا، بیرونی طاقتوں کی طرف سے دباؤ تھا، نہیں تھا. اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہے آج تک باقی ہیں، جن کے جوابات جو ہے واضح طور پہ آج تک نہیں مل سکے ہیں. شہباز شریف سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ملک ریاض کا شریف فیملی سے کیا ریلیشن ہے تو شہباز شریف نے کیا جواب دیا، ہم آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آتا ہے. یو تھنک وہ بھی بینیفیشری ہیں اس کے یا نہیں؟ جو نام سامنے آئے ہیں کیونکہ ایکچولی نام اس میں ان کا نام نہیں. شہباز صاحب نام تو لیتے ملک ریاض کا. نہیں ملک ریاض کا نام آپ لیٹس لک ایٹ دی کیمرا اینڈ سے آج سے شریف خاندان یا نون لیگ کا ملک ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جسٹ اے منٹ. بزنس ٹرانزیکشن ہونا اس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ بزنس ٹرانزیکشن ہونا اس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ نہال صاحب آپ بلا وجہ وہ دیکھیں آپ کے اپنے وزیر اعظم. ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے اتھر بھائی. دیکھیں ملک ریاض صاحب نے لندن میں ایک ہی بڑا مہنگا گھر خریدا تھا اور وہ گھر انہوں نے کس سے خریدا تھا؟ حسن نواز صاحب سے خریدا تھا اور وہ جینوئن ٹرانزیکشن بڑے میاں صاحب اسی لیے یو کے کی نیشنل کرائم انویسٹمنٹ ایجنسی نے ان کی بات سن لیں. جی اتھر بھائی بولیں. میں نہال بھائی سے کمپلیٹ کر لوں. جی پورے یورپ میں حسن نواز صاحب کو پوری یورپی یونین میں کوئی اور خریدار نہیں ملا اور ملک صاحب کو پورے یورپ برطانیہ کے اندر میاں صاحب کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ملا. نظری ملک ریاض کا نام پاکستان کی سیاست کے جوڑ توڑ میں بہت بڑا نام ہے. ملک ریاض جو ہے تمام سیاسیوں سے رابطے میں رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کو جوڑنے اور توڑنے کا کام کرتے رہے ہیں. ان کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک کمرے میں شیخ رشید بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسرے کمرے میں حنیف عباسی بیٹھے ہوتے ہیں. انتہائی مخالف لوگ بھی بیک وقت جو ہے ملک ریاض کے گھر میں پائے جاتے ہیں. ملک ریاض جو ہے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، ایک ہاتھ سے کیا لیا دوسرے ہاتھ سے کیا دیا کسی کو پتہ نہیں چلتا. وہی ملک ریاض جو ہے شریف فیملی کو انتہائی جو ہے بڑے بڑے بینیفٹس دیتے رہے ہیں جس کو ڈینائی کرنا شاید شریف فیملی کے لیے ممکن نہیں ہے. لندن میں حسن نواز سے کس نے پراپرٹی خریدی اور حسن نواز نے جو ہے کس کو بیچی، کیا ٹرانزیکشنز ہوئی کیا نہیں ہوئی. القادر ٹرسٹ میں ملک ریاض کا نام جو ہے سب سے سر فہرست نیم ہے. آج وہی ملک ریاض جو ہے القادر ٹرسٹ کے اوپر جو ہے ڈٹ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جو حق اور سچ پر مبنی نہیں ہوگی. ملک ریاض نے بہت ہی بڑا بیان دیا،
ایک ٹویٹ کی جس میں واضح طور پہ لکھا کہ مجھے دیوار سے لگایا گیا ہے, میرا بزنس توڑ کے رکھ دیا گیا ہے, لیکن میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا, کسی ایسے دباؤ میں نہیں آؤں گا کہ جو بات حق اور سچ نہیں ہوگی, اور خدا جو ہے مجھے ثابت قدم رکھے. اس بیان کے بعد جو ملک ریاض کی ایک آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جس میں ملک ریاض نے دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ میری جان لے لی جائے لیکن میں بڑے بڑے راز جانتا ہوں, اور وہ انہیں ریکارڈ کر کے رکھ دیے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ آڈیو جو ہے سب کے سامنے آ جائے گی. ملک ریاض جو ہے عمران خان کے کیس میں کس حد تک ڈٹ گئے ہیں, کس حد تک ڈٹے رہیں گے. کل بیری اٹاؤن کے آفس کے اوپر جو ایک چھاپا پڑا ہے, نیب نے بہت سارے ثبوت بھی اکٹھے کیے ہیں. ملک ریاض جو ہے اس وقت مکمل طور پہ شکنجے کے اندر ہے, لیکن ملک ریاض جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے. عمران خان پہ بنائے گئے تمام کیسز ایک ایک کر کے اڑتے جا رہے ہیں. ملک ریاض کا ڈٹ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ القادر ٹرسٹ بھی بہت جلد اڑ جائے گا. اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے.